اچھا لکھتے ہیں باڈی اسپرے میں جس میں الکوہل ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھو ایک چیز عرف سے تعلق رکھتا ہے کہ اسپرے میں اگر الکوہل ہے، اس میں اگر شراب جسے بولتے ہیں یا شراب کی ایک قسم ہے وہ ڈالے تو وہ کوئی یہ نہیں بولتا کہ وہ دیکھو اسپرے میں شراب ہے، وہ سامنے جو بوتل ہے اسپرے والا تو وہ شراب کا بوتل پڑا ہے، نہیں اسپرے ہے اس میں۔ اکثر میں نے پوچھا ہے اور یہ ان سے جو ہم لیتے ہیں جس سے اسپرے وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ڈالتے، اور اگر ڈالتے بھی ہے تو بہت مہنگے اسپرے میں ڈالتا ہے، اور وہ اس کا وہ کلر اور اس کا جو ہے رنگ وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب جیسے اب پانی ہے، اس میں بندہ چینی ڈالے، شربت ڈالے تو اسے شربت بن جاتا ہے، تو اس شربت کو کوئی پانی پھر نہیں بولتا، ہے تو پانی لیکن صرف شربت تو تھوڑا سا ڈالا ہے لیکن چینج ہو گیا۔ اس طرح ایک چیز چینج ہو جاتا ہے جس کو لوگ مطلب ایک گوشت ہے اور ایک مچھلی ہے، اب دونوں ہے تو گوشت، لیکن گوشت کو مچھلی نہیں بول سکتا، مچھلی کو گوشت نہیں بول سکتا۔ اس طرح یہ جو شراب ہوتا ہے اس میں تو بہت اکثر نہیں ڈالتے، میں نے خود پوچھا ہے اکثر نہیں ڈالتے، اور کچھ اسپرے کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے وداؤٹ الکوہل، اور کچھ اگر ڈالتے بھی ہے تو اس میں وہ نشہ نہیں ہوتا، اس کا وہ پلید نہیں ہوتا، اس کا اتنا کیمیکل ڈال کے اس کا وہ جو لون ہوتا ہے، جو تغیر، وہ چینج ہو جاتا ہے سارا۔ اچھا کہتے ہیں کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ باقی مقتدی سے پاؤں آگے ہوتے ہیں نماز نہیں ہوتی، غلط ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں میں کرسیاں پڑی ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے نماز اس پہ؟ کرسی پہ نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، اور باقی مقتدیوں سے پاؤں آگے بھی ہو تو اس میں کوئی نہیں ہے، تو نارمل صف میں بھی کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ امام سے اگر اس کا وہ جو کرسی پہ نماز پڑھتا ہے اگر وہ امام سے آگے ہو جائے پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جماعت کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھے، اب جماعت نہیں ہے، جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اگر امام جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اگر بندہ ان سے آگے بھی جا کے نفل یا سنت یا فرض کے لیے نیت باندھے پھر بھی اس کی انڈیویجول نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر جماعت ہے تو پھر جماعت میں امام سے آگے نہیں ہو سکتا۔ باقی مقتدی اگر کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا مسجد ہال میں اگر کوئی سوئے تو الارم لگا سکتا ہے کہ؟ ہاں لگا سکتا ہے، مسجد کے ہال میں ایک بندہ سویا الارم لگا سکتا ہے۔ ویسے کامن کوئی گانے مانے نہ لگائے، کوئی بہت ساؤنڈ والا نہ لگائے، ویسے ٹیٹ 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 اس طرح کوئی چھوٹا سا سادہ سا الارم ہو وہ لگا لے تو انشاءاللہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، وہ لگا سکتا ہے۔ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ، جمع بین الصلاتین اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دو نمازیں ایک ٹائم پہ پڑھنا، اس کے لیے دو شرط ہے، سفر مطر، سفر میں ہو یا بارش ہو تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم عصر کی نماز مغرب کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کو ہم بالکل آخر ٹائم تک لے جائیں۔ آخر ٹائم تک یہ ہے کہ فار ایگزامپل عشاء کا ٹائم 7 بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو مغرب کو 6:50 یا 6:45 پہ لے جائیں گے ہم، تو آخر ٹائم پہ ہم اس کا مغرب کے فرض پڑھیں گے، اس کے بعد سنت پڑھے تو 5-10 منٹ اپنا کوئی وظیفہ کیا، پھر عشاء کا ٹائم داخل ہوا، پھر اس ٹائم ڈائریکٹ عشاء پڑھی، عشاء کی نماز پوری کی، اور اس کے بعد پھر لیکن اس کے لیے شرط ہے سفر، یا سفر میں ہو یا بارش ہو تو بندہ نماز مسجد میں آنا جانا مشکل ہوتا ہے، کپڑے پلید ہوتے تو اس کی وجہ سے، یا ایک آفس میں بندے بیٹھے ہیں باہر بارش ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جائے، یہ جمع بین الصلاتین۔ جو کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں جمع بین الصلاتین، مطلب اب ظہر کا ٹائم ہے 1 بجے 1:30 بجے، پہلے ظہر پڑھ لیتے اور عصر کا ایڈوانس میں پڑھ لیتے ظہر کے ٹائم پہ، تو وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نماز کے جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا داخل ہونا، اور شرائط میں کوئی بھی شرط ساقط ہو جائے، غلط ہو جائے، پوری نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں وقت کا داخل ہونا لازمی ہے۔ تو جو بین الصلاتین ہوتے ہیں جمع، ایک دفعہ ہم رائیونڈ مرکز سے آ رہے تھے، سیال موڑ کہیں پہ پہنچے تھے بہت سپیڈ سے، چونکہ وہ ایک ٹول پلازا سکیکی کا کوئی آتا ہے وہ ہم نے چھوڑا تھا، ہم آگے نکلے تو پھر ہم اس کو سارے تبلیغ والے تھے اور بہت بڑی بس تھی، 2-3 بسیں، تو اس نے کہا وہ استاد اب آگے پہنچو، تو وہ بڑا سپیڈ سے آ رہا تھا، تو جیسے سیال موڑ پہ ہم پہنچے تو وہ پہاڑی علاقہ تھا تو سورج گرنے کو تھا، تو جلدی ہم نے مسلح ڈال دیے اور ہم نے
سارے بھائی تیار تھے، تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھی، ادھر ہی بیٹھے تھے، کچھ وظیفہ کیا. 5 منٹ بعد مغرب کی اذان اسٹارٹ ہوئی. پھر کھڑے ہو کے مغرب پڑھی، پھر گاڑیوں میں بیٹھ گئے. یہ ہوتے ہیں جمع بین الصلاتین. اس طرح عشاء کی نماز ہے تو وہ بالکل آخر تہجد کے ٹائم پہ صبح کی اذان ہوتا ہے، اگر سفر میں بندہ ہوتا ہے. سفر شرط ہوتا ہے، سفر یا بارش ہو تو اس وجہ سے، تو وہ آخر ٹائم تک لے جائے، آخر میں وہ پڑھ لے. تو جیسے پھر اس کے بعد 5-10 منٹ بعد مغرب کا ٹائم داخل. اور اس کے لیے حدیث بڑی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑا واقعہ ہے. بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث اس کے لیے دلیل ہے.